بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، اپنی آنے والی نسلوں سے کہ ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ قوم کو ہمیشہ کی طرح نیچے زمین میں دفن کیا جا رہا ہے۔ ملک کے سالمیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ جو سب سے بڑی بات کہ میرے قائد نے 75 سال سے اس ڈوبے ہوئے ملک کو، اس دبے ہوئے ملک کو، اس دبی ہوئی قوم کو، جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میرے قائد کا یہ کارنامہ ہے کہ جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر نہ صرف ناموس رسالت کی جنگ لڑی بلکہ اسلام فوبیا کی بھی جنگ لڑی، جو آج تک 75 سال سے پاکستان کے کسی حکمران کی جرت نہیں ہوئی۔ اس میں ڈکٹیٹر بھی رہے، اس میں دوسرے تیسرے بھی رہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے نبی کی ناموس پہ کوئی بات کرتا، اسلام فوبیا پہ بات کرتا۔ آج 15 مارچ کا دن ہے، میرے قائد نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے نہ صرف جنگ لڑی بلکہ جنگ جیت کے دکھائی۔ پوری دنیا میں آج اسلام فوبیا کا دن منایا جا رہا ہے، جو یہ صحرا میرے قائد کے سر جاتا ہے۔ باقی جتنے چول لٹیرے ہیں یہ صرف اپنے بل بنانے جاتے ہیں، یہ صرف اپنے گھر والوں کو وہاں لے کے جاتے تھے کہ ہم اقوام متحدہ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی اسمبلی پہ فلور پہ کھڑے ہو کے نہ صرف مسلمانوں کی امہ کی جنگ لڑی ہے بلکہ وہ جیت کے بتائی ہے۔ اور 15 مارچ کا دن پوری دنیا میں اسلام فوبیا کے نام سے منایا جائے گا۔ یہ میرے قائد کے نام ہی سے رہا ہے، اور کسی کی پوری دنیا میں جرت نہیں کہ وہ ایسا کیس لڑے اور کیس لڑ کے جیت کے بتاتا۔ لیکن ہمارے ادھر کچھ لوگ جو عقل سے پیدل ہیں وہ میرے قائد کو غدار سمجھتے ہیں، وہ میرے قائد کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی انتظامیہ پہ، ایسی اسٹیبلشمنٹ پہ، ایسے منافقوں پہ کہ جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے لیکن میرے قائد نے جو کر کے دکھایا ہے اس کو ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ جو ملک کا جتنا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس میں 99% ہماری اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، اور آئندہ بھی جو میرے قائد کو جیل میں بیٹھے ہوئے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، وہاں پہ دہشت گرد جا گھسے ہیں، یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ لیکن اب قوم آپ کے سارے ٹوپی ڈرامے جان چکی ہے۔ اب قوم نے وہ خوف کے بت اپنے قائد کے لیکچر سننے کے بعد وہ نہ صرف توڑ دیے ہیں بلکہ وہ دریا برد کر دیے ہیں۔ اب کسی پہ خوف کا کوئی بت کھڑا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے قائد کی سپرویژن میں، اپنے قائد کی زیر کفالت، زیر قیادت، ہم انشاءاللہ یہ ملک کو عظیم سے عظیم تر بنا کے چھوڑیں گے۔ ہم اس ملک میں آئین قانون بحال کرا کے چھوڑیں گے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے خوف کا بت طاری کیا ہوا اور نام نہاد ڈمی ججز سے غلط فیصلے کروا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ سارے فیصلے ریٹرن ہوں گے، یہ واپس ہوں گے، ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔